شب قدر کا نام جو اللہ پاک نے رکھا اسی لیے رکھا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ تو قدر جو لفظ ہے اس کے 4 میننگ عربک میں ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اس ٹائم میں یہی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ قدر کا ایک جو معنی ہے یہ تقدیر سے نکلا ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی قسمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ 15 شعبان مبارک شب برات کی رات اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلہ لکھ لیتا ہے، اور 27 جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے فیصلہ لکھنا، دوسرا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، عمل درآمد کے لیے آگے دینا۔ تو شب قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ وہ جو فیصلہ اس نے شب برات لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے تھے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پھر فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن کی سورہ الرعد میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور اگر کوئی مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اگر کوئی توبہ کرے تو جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹا بھی دیتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اگر لکھا ہو تو مٹا دیتا ہوں، اور اگر نہ لکھا ہو تو لکھ دیتا۔ تو گویا یہاں اللہ پاک انسان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ لوح تقدیر کا تو مالک میں ہوں، تقدیریں میں لکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی مانگے، اگر کوئی کیا کرے، مانگے، تو پھر میں مانگنے والے کو عطا بھی کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تقدیر میں چینجنگ ہو سکتی ہے۔ ایک وہ تقدیر جو اللہ پاک نے لکھ دی ہے، دوسرا بندہ دعائیں کر کے، معافی مانگ کے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نہ لکھا ہو وہ لکھوا بھی سکتا ہے۔ تو گویا شب قدر تقدیر بدلنے کی رات بھی ہے، شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے۔ پھر شب قدر کا دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت، عظمت، کمال، فضل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قدر والی رات میں نے اپنی قدر والی، عظمت والی، کمال والی کتاب اپنے قدر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی قدر والی امت محمدیہ پر نازل فرمائی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری وہ سب رمضان مبارک میں بھیجی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک جو صحائف نازل کیے تھے وہ بک نہیں تھی، لیکن جو بھی پیغام بھیجا تھا وہ بھی رمضان مبارک میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے زبور نازل کی، وہ بھی رمضان مبارک میں نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھیجی، وہ بھی رمضان مبارک میں۔ اور پھر جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کہا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو گویا رمضان اور رمضان کی گھڑیاں اتنی بابرکت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتابوں کو بھی اس رمضان میں ان کی امتوں تک بھیجا ہے۔ اور آخری عشرہ اتنی اہمیت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ آقا علیہ السلام اس پورے عشرے میں شب بیداری کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے۔ شروع میں آقا علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کا کیا، پھر 10 دن کا کیا۔ تو شب بیداری ہی ہوا کرتی تھی، ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے شب قدر مانگا کرتے تھے۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہے، فتح القدیر میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو صحابہ کرام کو کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 مہینے تھی، اور اس نے ان 1000 مہینوں میں ہر رات وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاگ کر عبادت میں گزارا کرتا تھا، اور ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ لفظ سنا نا کہ اس کی عمر 1000 مہینے تھی تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی اس کی عمر زیادہ تھی اتنی عبادت بھی زیادہ تھی، اور ہماری تو عمریں ہی اتنی کم ہیں تو ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ رشک بھی آیا اور دل تھوڑا غمگین بھی ہوا۔ آقا علیہ السلام کا دل بھی تھوڑا غمگین ہو گیا کہ پھر باقی امتیں عبادت میں، کمال میں، فضل میں تو پھر آگے چلی گئی ہیں اور میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ ابھی دل میں یہ خیال ہی آیا تھا تو اللہ پاک نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراً تیار ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے
میرا مصطفیٰ زمین پر پریشان بیٹھا ہے، یہ سورۃ القدر کو لے کر جاؤ اور جا کر مصطفیٰ کو پیغام دو، مصطفیٰ اپنی امت کی جو کم عمریں ہیں ان کی سے پریشان نہ ہونا، بھلے تمہاری امت کی عمریں کم ہیں لیکن میں تمہاری امت کو ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس رات کو جاگنے والے، اس ایک رات کی عبادت کرنے والے کو اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کر دوں گا۔ تو پھر جبرائیل یہ پیغام لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ خوش نصیبی ہمیں مصطفیٰ کے صدقے ملی، کیونکہ یہ آرزو تو مصطفیٰ کے دل میں آئی تھی نا کہ کاش میری امت کو بھی اجر ملے۔ تو یہ ایک رات کا جاگنا باقی امتوں کی 1000 راتوں کی عبادت کے برابر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارا نصیب حضور کے صدقے جاگا نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں تو پل پل اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں پیدا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ میری امت کے لیے مشکل ہے اور آسان کر دے، اور آج امت انہی کو بھولی بیٹھی ہے جو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے۔ تو وہ جو مبارک رات ہے وہ ہماری زندگیوں میں آنے والی ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ تحفہ آ گیا تو پھر آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بتا دو کہ شب قدر رات کون سی ہے۔ اللہ پاک نے فکس کر دیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں جس چیز کو تم نے مانگا تھا اللہ پاک نے اسے تمہارے لیے بھیج بھی دیا اور فکس بھی کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کہ جب میں صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، تو کہتے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا، ان کی لڑائی دیکھی، ان کا جھگڑا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے وہ جو شب قدر کو فکس کرنے کے لیے آقا اسلام بتانے کے اس علم کو واپس اٹھا لیا۔ پھر صحابہ کرام کے پاس گئے، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا خوشخبری دینے آ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان 2 لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو واپس اٹھا لیا۔ تو دیکھیں لڑائی اور جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، یہ گھروں سے، زندگیوں سے رحمتوں کو، برکتوں کو، سکون کو ختم کر دیتا۔ اتنی بڑی نعمت ملنے والی تھی، یہ نعمت تھوڑی نہیں تھی کہ اللہ پاک نے بتا بھی دیا تھا کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہوگی، اور امت کو، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو۔ تو سوچیں جب ہم گھروں میں، چاہے ہم سچ پر ہی ہوں، جب ہم جھگڑا کرتے ہوں گے، ہم لڑائی کرتے ہوں گے، بھلے ہم عبادت بھی کرتے ہوں، صدقہ دیتے ہوں، خیرات دیتے ہوں، بھلے ہم بڑے نیک ہوں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہوں، جب ہم گھروں میں لڑتے ہوں گے، جب ہم بحث کرتے ہوں گے، تو کیا ہمارے گھروں میں برکت رہتی ہوگی، رحمت رہتی ہوگی؟ اللہ پاک نے جھگڑے کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اپنے پاس واپس بلا لی تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے لڑائی سے پاک کریں۔ غصہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں اسی لیے برکت نہیں آتی، رحمت نہیں آتی کہ ہم بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پر، پھر جو منہ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم احتیاط ہی نہیں کرتے، تو یہ چیزیں گھروں میں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں، یہ چیزیں گھروں میں بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ نے خود سن لیا، یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کی لڑائی کی بے برکتی کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ اور ویسے تو جو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا ہے، تو پھر کیا کرو، آخری عشرہ جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں، ان 10 ڈیز کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو آخری 10 دن ہیں ان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29، کہا ان راتوں میں تلاش کرو۔ ویسے تو شب قدر آخری عشرے کی تمام راتوں میں گھومتی پھرتی ہے، جاگنے والوں کو مل جایا کرتی ہے،
لیکن صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے جو شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 27ویں شب ہے، وہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ بن سفیان اور حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ یہ اتنے صحابہ کرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خود آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بھی 27ویں کو شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر فرض کریں کسی سال شب قدر 27ویں میں نہیں بھی آتی، لیکن اگر ہر سال جاگیں گے تو کبھی نہ کبھی تو مقدر میں مل ہی جائے گی نا۔ جب ہر سال جاگیں گے، عبادت کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو جس سال اس 27ویں میں آنا ہوگا تب تو مل ہی جائے گی نا، ایک حصہ تو ہمیں مل جائے گا نا۔ اس لیے آنے والی جو 27ویں شب ہے اس میں کوشش کریں کہ ہم سب فضول کاموں سے بچیں۔ یہاں تو الحمدللہ ویسے ہی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رات اہتمام کریں، شب قدر کی نیت بھی کر لیں، پھر دعا مانگیں، پھر آنسو گرائیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں سکون کیا ملتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو آپ نے فرمایا 27ویں کی رات ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ 27ویں کی شب ہی ہے؟ جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سورۃ القدر ہے، اگر اس کے الفاظ کو گنے تو کتنے ہیں؟ اس کے الفاظ 30 ہیں۔ یہ جو ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کے 30 الفاظ ہیں، اور جو پورا ایک مہینہ ہوتا ہے وہ بھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ بھی 30 ہیں اور مہینہ بھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک مقام ایسا آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ رات ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہیا حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیا، یہ وہ رات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیا ہے اس کا نمبر 27 ہے۔ قرآن مجید میں اللہ خود کہہ رہا ہے ہیا، یہ وہ رات ہے حتی مطلع الفجر، جہاں فجر تک سلامتی اترتی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہیا کا نمبر ہے یہ 27 ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے پردے میں چھپا بھی دیا اور ڈھونڈنے والوں کو بتا بھی دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے آپ کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کا ٹائٹل دیا تھا، اتنا علم آپ کے پاس تھا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ تفسیر کبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں جو لفظاً شب قدر، لیلۃ القدر، اس کے 9 لفظ ہیں۔ اگر اس کو گنیں لیلۃ القدر، اس کے 9 لفظ ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں اس لفظ کو 3 بار یوز کیا ہے، 3 بار کہا لیلۃ القدر۔ اگر 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتا ہے؟ 27۔ تو کہتے ہیں اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اور پھر آپ کا مقام یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے صحابی خلفائے راشدین میں سے تھے، ایک بار انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا اے عبداللہ آپ بتائیں کہ شب قدر کب ہے؟ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابی بیٹھے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ عمر فاروق آپ اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو ہم نظر نہیں آئے؟ اگر آپ نے بچے سے ہی پوچھنا تھا تو ہم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے آتے، ان سے پوچھ لیتے۔ تب سیدنا عمر فاروق نے ان کو کہا کہ تم اس کی عمر کم نہ دیکھو، اس کا چھوٹا ہونا نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کی کم عمر میں اللہ پاک نے وہ کچھ عطا کیا جسے ہم سب محروم، یعنی علم کی اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کا کم عمر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی تفسیر کبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ شب، مختلف لوگ ڈیفرنٹ موقعوں پر پوچھتے تھے تو آپ نے ڈیفرنٹ موقعوں پر ڈیفرنٹ جواب دیے، لیکن سب حدیث مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ شب قدر جو ہے وہ کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اب آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے،
دیکھیں اللہ نے آسمان بھی ساتھ بنائے نا، کعبے کے طواف بھی ساتھ بنائے، جنتیں بھی ساتھ بنائی، بہت سارے مقامات پر ساتھ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، تو آپ دیکھیں جہاں پہ سات کا لفظ مکمل ہوتا ہے وہ شب قدر ہے۔ تو آخری عشرے میں 20 سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو 20 میں اب 7 کو لے جائے تو کیا آئے گا؟ 27ویں۔ تو کہا کہ جہاں 27ویں 7 کا عدد مکمل ہوتا ہے وہی تو شب قدر ہے۔ تو گویا بہت سارے صحابہ کرام اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق جو شب قدر ہے یعنی یہ 27ویں کی شب ہے۔ اور پھر اس کا ایک معنی قدر کا ہے تنگی، عربی زبان میں قدر کہتے ہیں تنگی کو۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنے ملائکہ اتارتا ہے، سدرۃ المنتہا کے ملائکہ، جنت کے ملائکہ، عرش، جتنے بھی ملائکہ ہوتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اللہ پاک انہیں زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا وہ دعائیں مانگنے والوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہم مل جل کر ہم بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنا مجمع بڑا ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی ایک آنکھ سے آنسو گر جائے، کسی ایک دل سے آہ نکل جائے، کسی ایک جسم کو دل تڑپ جائے، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اس دعا کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات سے لے کر فجر تک آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، وہاں فرشتے مقرر ہیں بند کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، لیکن شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ ساری رات آسمان کے دروازے کھول لیتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو کچھ اس سے مانگتے ہیں، وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ شیب الایمان میں ہے، وہ جو میں نے کہا نا روح الامین بھی ہے، خود قرآن نے کہا نا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین کے ساتھ۔ تو ایک حدیث ہے، ایک روایت یہ ہے کہ روح الامین سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ روح الامین سے مراد جبرائیل امین لیتے ہیں۔ جبرائیل بھی تو فرشتے ہیں نا، وہ تو جبرائیل امین لیدے کرتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں نا ان سب کو ساتھ لے کر زمین پہ آتے، پھر کہتے ہیں پھیل جاؤ، جہاں جہاں انسانیت ہے، لوگ ہیں، وہاں پھیل جاؤ، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کے ساتھ آمین کہو۔ اور یاد رکھیں جس دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں کہ جب کچھ گھڑیاں ایسی آتی ہیں جسے آپ قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں، اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ شب قدر ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے۔ تو اس کے بارے میں شیب الایمان میں حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی جاگنے والے مومن کی آنکھ سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو جائے، اس رات جب وہ جاگ رہا ہو، اگر اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل تڑپنا شروع ہو جائے، جسم کانپنا شروع ہو جائے، اللہ کی یاد میں اس کو کیفیت آنا شروع ہو جائے، اللہ کی یاد سے اس کو کیفیت آئے، دل تڑپے، آنکھیں روئیں اور جسم کانپے، تو کہتے ہیں اس لمحے وہ خوش قسمت گھڑی اس بندے کے پاس آ گئی ہے، کیونکہ اس لمحے جبرائیل امی اس بندے سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، جبرائیل امی اپنی شان کے مطابق اس بندے کی سنگت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ عرش کے رہنے والے شب قدر کی رات فرش والوں کے ساتھ، وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والے، وہ محبت کا پیغام لے کے آنے والے شب قدر کی رات وہ گناہگار بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے آنسوں کو، وہ ان کے تڑپنے کو وہ پھر قبولیت کی گھڑی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے شب قدر جو ابھی آ رہی ہے، کوشش کریں کہ ہم غفلت نہ برتیں، اس سے معافی مانگیں، گناہوں کا احساس کریں، کیونکہ وہ ہر معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کا احساس کر کے، اپنی نافرمانیوں کا احساس کر کے
اگر اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے، یہ رات تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے، یہ رات اللہ کی قربت کی رات ہے۔ تو اس رات کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ روح الامین، بعض علماء نے لکھا ہے کہ روح الامین، روح اللہ، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ٹائٹل دیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل ذبیح اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ تو فرمایا روح سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کیا کرتے ہیں، وہ شب قدر کی رات زمین پر آتے ہیں اور امت محمدی کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ امت محمدی کو شب قدر ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، جب جنت چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں، فرشتے بھی جنت چھوڑتے ہیں، عرش کو چھوڑتے ہیں، مالا اعلیٰ کو چھوڑتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر جب زمین پر آتے ہیں تو پھر زمین بھی عرش کے ملائکہ بن جاتی ہے، پھر زمین بھی عرش کا سما بنا دیتی ہے، کیونکہ عرش والے تو زمین پر آ جاتے ہیں، عرش والے تو فرش پر آئے ہوتے ہیں۔ تو گویا شب قدر کی رات فرش بھی عرش والا عرش طرح بن جاتا ہے، جو رحمتیں، جو بلیسنگز، جو برکتیں، جو نور عرش پر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ زمین والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پایا کہ روح اللہ زمین پر جاگنے والوں کے ساتھ جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ رات اتنی اہمیت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اس رات فرشتے بھی ہم نشین ہوتے ہیں، اس رات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ بد نصیب ہی ہوئے نا، کہ جو اس رات کو پائیں اور اس رات اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے۔